السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 چیزوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بندہ ان چیزوں کی شکایت کرتا ہے تو کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت بالکل مت کرنا۔ اگر شکایت کرو گے تو پھر خسارے میں، ٹوٹے میں جا سکتے ہو، نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کون سی ہیں وہ 6 چیزیں؟ نمبر 1، اپنی قسمت کی، تقدیر کی، مقدر کی۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ آپ بار بار سنتے ہیں، یار ہماری تو تقدیر میں ہی نہیں ہے، ہماری تو تقدیر ہی پھوٹی ہوئی ہے، ہم تو قسمت کے مارے ہوئے ہیں۔ ہر وقت اپنی تقدیر کو، اپنے مقدر کو، اپنے نصیب کو کوسنے والے، ان کی شکایت کرنے والے لوگ مارکیٹ میں خوب ملیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر، مقدر اور نصیب کو کوسنے والے اور اس کی شکایت کرنے والے اللہ پر، اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس تقدیر اور نصیب اور مقدر کو بنانے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے نا، ہم سب کا خالق ہے، مالک کائنات ہے۔ ہم اپنی تقدیر، مقدر، نصیبہ کو کوس کر کے اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اب بتائیں، اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھانے والے کو کامیابی ملے گی؟ وہ کامیاب ہوگا؟ اس کو خوشیاں نصیب ہوں گی؟ کبھی نہیں ہوں گی۔ جتنی پریشانیوں، الجھنوں میں آج ہے، اس سے 500% اور زیادہ پڑ جائیں گی۔ ہاں، یہ سوچنا چاہیے کہ میری تقدیر، میرے مقدر، میرے نصیب میں میرے رب نے یہی لکھا ہے، میں اس پر خوش ہوں، میرا رب مجھے اس حال میں رکھ کر کے خوش ہے تو میں اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ اور تقدیر کو کوس کر، نصیب کو رو کر، مقدر کے پھوٹا ہوا بتا کر ہم خوشیاں حاصل کرنا چاہیں، کبھی حاصل نہیں ہوں گی۔ اس لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی قسمت، تقدیر اور نصیب کو کی شکایت بالکل مت کرنا۔ اس لیے آپ بالکل اپنے اندر سے اس عادت کو نکالیں، اور جس رب میں، جس کام میں، جس حال میں وہ رب رکھ کر کے خوش ہے، بس اس میں خوش رہیں۔ اس سے زیادہ ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اپنی اولاد کے سامنے بڑوں کی شکایت مت کرنا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت کرنا شروع کر دیں گے۔ کچھ بھی نہیں، باپ ماں کی شکایت شروع کر دے گا، کچھ بھی نہیں، ماں باپ کی شکایت شروع کر دے گی، ماما کی شکایت کرنے لگیں گے، چاچا کی شکایت کریں گے، دادا دادی سے متنفر کریں گے اپنے بچوں کو۔ کسی بھی بڑے کی شکایت اپنے بچوں کے سامنے کر کے ان کی عادت کو بگاڑنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی بڑے کی کوئی شکایت اور بڑائی اور برائی اگر سامنے والے میں پائی بھی جاتی ہے، پھر بھی اپنے بچوں کے سامنے اس کو نہ بیان کریں۔ آج کسی بڑے کی شکایت آپ ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کل کو یہی بڑے ہوں گے تو پھر یہ کسی اور بڑے کی شکایت، کسی بڑے کے سامنے آپ کی شکایت بیان کریں گے، یا کسی چھوٹے کے سامنے اپنے ابو کی کمیوں کو بیان کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ جو یہاں سے اپنا سبق پڑھ کے جائیں گے، یہ پوری زندگی کا ان کا حصہ بن جائے گا۔ اس لیے بچوں کے سامنے کبھی بھی بڑوں کی شکایت اور برائی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا ذاتی پرسنل مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی شکایت مت کرنا کہ یار چھوٹا سا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی تو دیا ہے، یار یوں ہو جاتا اور یوں ہو جاتا۔ بھائی آپ کے پاس اپنا سر ڈھانپنے کے لیے چھت ہے نا، جن کے پاس نہیں ہے ان سے معلوم کریں اس کی ویلیو اور اس کی اہمیت۔ اس لیے شکایت نہ کرنا، ہاں اللہ سے مزید کی دعا کرنا، اللہ اور بڑا دے دے، اللہ 1 ہے 2 دے دے، 3 ہے 5 دے دے، یہ تو اللہ سے مانگیں۔ شکایت نہیں کہ اللہ نے اتنا صحیح دیا ہے، یار اس کے پاس تو اتنا بڑا ہے، یار میرے پاس اتنا چھوٹا کیوں ہے۔ یہ نہیں چلے گا رب کے یہاں۔ رب کے یہاں تو مانگیں، ہاتھ پھیلائیں، بھکاری بنے، کٹورا لے کر کے حاضر ہوں، دامن اٹھائیں، اپنا ہاتھوں کو باندھ کر کے اٹھائیں اور رب سے کہیں اللہ تنگ ہے، اس کو وسیع فرما دیں۔ شکایت کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کراہت کا احساس دلانا، یار یہ کیوں ہے اتنا چھوٹا سا، یہ الگ ہے، اور اللہ سے مزید مانگنا الگ ہے۔ اس لیے اپنا مکان ہوتے ہوئے اس کے چھوٹے اور تنگ ہونے کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی بات، بھول کر بھی اپنے ماں باپ کی یا استاذ کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے بچے اپنے بڑوں سے یہ چیز سیکھ جاتے ہیں کہ دوسرے کے سامنے اپنے ماں باپ کی،
اور ماں باپ کے سامنے آ کر کے استاد کے سامنے جا کر کے ماں باپ کی شکایتیں کرتے ہیں. نہیں، ماں باپ کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح استاد کی بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے. جن بچوں کے اندر بچوں کی تربیت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر پوری زندگی وہ ایسے ہی رہتے ہیں. اس لیے اچھی چیزیں ان کی زندگی میں، ان کی تربیت میں شامل کیجیے، اور ان سے کہیے نہیں، استاد کی کوئی برائی نہیں کرنی، استاد کی کوئی شکایت گھر آ کر نہیں بیان کرنی، اور ماں باپ کی شکایت کسی بڑے کے سامنے بالکل نہیں بیان کرنی. ایسے آپ بچوں کی تربیت کریں، پھر پوری زندگی اس کی لذت بھی اٹھائیں. 5ویں چیز ہے غیر کے سامنے اپنے دوست کی. بہت سارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تو جو ان کا دوست ہے اسی کی خامیوں اور کمیوں کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ کیسی دوستی ہے آپ کی جس کی آپ پرسنل باتوں کو شیئر کر رہے ہیں اور جس کی مذاق اڑا رہے ہیں اور جس کی شکایتیں دوسروں سے کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنے دوست کی بھی شکایت کسی سے نہیں کرنی چاہیے، اس کی عزت اور وقار کے خلاف ہے. 6ٹھی چیز ہے رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی. مہمان جب گھر سے چلا جائے تو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مہمان کے چلے جانے کے بعد ان کی خامیوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کی شکایتیں بیان کرتے ہیں. میاں آ جاتے ہیں پریشان کرنے کے لیے، میاں آ گئے پیسے خرچ کرانے کے لیے، اور منہ اٹھا کر کے چل دیتے ہیں. خدا کے لیے ان باتوں سے ہمیں کیا ملے گا؟ مہمان اپنے مقدر کا لے کر کے آتا ہے، مہمان اپنے مقدر کے ساتھ آپ کے لیے بھی لے کر کے آتا ہے. تو ان شکایتوں سے ہمیں کیا ملے گا؟ اپنے ضمیر کو، اپنے ذہن کو، اپنے نظریے میں ہمیں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو باہر لانے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. یہ بجائے ترقی کے تنزلی کا، نیچے گرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.